السلام علیکم جی، محمد عمران ایڈوکیٹ بات کر رہا ہوں جی۔ آج ہماری جو ویڈیو ہے وہ ہمارے موضوع سے ہٹ کے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو ملکی حالات ہیں ان پر ہوگی، اور اس میں جو اسپیشلی آج واقعہ ہوا ہے اسلام آباد میں جو بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں وہ جس طرح ملتوی کیے یا کرائے گئے ہیں، ہم اس پر بات کریں گے۔ ہم پاکستانی شہری ہیں اور ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ جو ہمارے ملک کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر ہم بات کرتے رہیں۔ تو آج جو واقعہ ہوا ہے یہ ہماری عدالتوں کے لیے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے، سب کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل حکم دیا تھا کہ 31 دسمبر کو ہی جو بلدیاتی الیکشن ہیں وہ اسلام آباد میں منعقد کروائے جائیں۔ اس سلسلے میں الیکشن کمیشن نے 31 دسمبر کا ہی ٹائم دیا تھا۔ اس کے بعد کچھ پارٹیاں اس کو رکوانے کے لیے عدالت میں چلی گئی، لیکن عدالت نے اس پر کوئی فیصلہ نہیں دیا تھا۔ اس میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب عدالت کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں آیا تھا تو الیکشن کمیشن کو اپنی تیاری مکمل رکھنی چاہیے تھی۔ اسی طرح ہی الیکشن کمیشن آ کر کہہ دیتا ہے کہ ہماری تیاری نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کے جو سربراہ ہیں، جو اس کے ممبران ہیں، وہ سرکاری تنخواہیں، سرکاری دفتر، سرکاری عملہ، سرکاری گاڑیاں، یہ تو پروٹوکول انجوائے کر رہا ہے وہ، لیکن جب کام کرنے کی جو ان کا کام ہے الیکشن کنڈکٹ کروانا، جب جو یہ 2-3-4 دفعہ ہو چکا ہے، جب بھی ان سے پوچھا جاتا ہے تو ہم تو جی تیار ہی نہیں ہے۔ یہاں پر معاملہ الٹ ہے۔ الیکشن کمیشن نے ہی یہ ٹائم دیا تھا کہ 31 دسمبر کو وہ الیکشن کروائیں گے۔ اس کے بعد بے شک اپیلیں ہو جائیں الیکشن کینسل کروانے کے لیے، لیکن ان کو اپنی تیاری مکمل رکھنی چاہیے تھی، کیونکہ ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ الیکشن عدالت کروانے کا حکم دے گی یا روکنے کا حکم دے گی۔ عدالت الیکشن کروانے کا بھی حکم دے سکتی تھی، جس طرح کل حکم ہوا، تو ان کو تیاری مکمل اپنی رکھنی چاہیے تھی۔ اب جب عدالت نے کل الیکشن کروانے کا حکم دیا تو آج انہوں نے انٹرا کورٹ اپیل داخل کر دی مٹی جاڑنے کے لیے۔ جی ہم تو تیار ہی نہیں تھے۔ یہ سراسر غلط ہے۔ الیکشن کمیشن ایک پارٹی بنا ہوا ہے، اس کا سربراہ ایک پارٹی کے اشاروں پہ چل رہا ہے، تو اس سے یہ پوچھنا یہ چاہیے کہ 2 ماہ پہلے جب امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے، اس کے بعد ان کی سکروٹنی ہوئی، اس کے بعد کمپین چلی، یہ سارا معاملہ عدالتوں کے نوٹس میں بھی ہے، ہمارے نوٹس میں بھی ہے، اور الیکشن کمیشن کے نوٹس میں بھی ہے۔ تو یہ سارا معاملہ جب ہوتا رہا تو اس وقت انہوں نے ایسی کوئی توجیہ عدالت میں پیش کیوں نہیں کی؟ اب جب الیکشن کا حکم ہائی کورٹ کی طرف سے ہوا تو آج صبح ہزاروں کی تعداد میں، اگر آپ یہ اپنے ٹی وی چینلز دیکھیں، سوشل میڈیا دیکھیں، تو ہزاروں کی تعداد میں پی ٹی آئی کے لوگ، جماعت اسلامی کے لوگ، مختلف جماعتوں کے لوگ الیکشن میں ووٹ ڈالنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے۔ لیکن اس میں ایک چیز دیکھی گئی ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی، ان کا کوئی بھی ورکر یا ان کا کوئی بھی کینڈیڈیٹ وہاں پر نظر نہیں آیا، کیونکہ یہ چاہتے ہی الیکشن سے فرار ہیں۔ ان کو اپنی شکست یقینی نظر آتی ہے۔ تو جب وہ لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے آئے تو الیکشن کمیشن کا عملہ ہی وہاں پر نہیں پہنچا۔ تو اس سے بڑی توہین عدالت کیا ہو سکتی ہے؟ عدالت کو فوراً الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرنی چاہیے تھی، جو کہ ابھی تک وہ نہیں شروع کی۔ اس موقع پر مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے اکبر بگٹی صاحب کا، مرحوم کا، کہ جب نواز شریف صاحب کا کیس چل رہا تھا ان کی بحالی کا عدالت میں، تو صحافیوں نے ان سے سوال کیا کہ کیا وہ بحال ہو جائیں گے، یا اس بارے میں اکبر بگٹی صاحب سے سوال ہوا، تو اکبر بگٹی صاحب نے جو جواب دیا تھا وہ بڑا قابل غور ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر عدالتیں نواز شریف صاحب کو انصاف دینے پہ تل جائیں تو پھر کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ تو آج بھی ان کی یہ معنی خیز بات یاد آتی ہے کہ جب توہین عدالت کی ہے الیکشن کمیشن نے، تو عدالت اس کے اوپر کوئی کارروائی کیوں نہیں کر رہی؟ الیکشن کمیشن کا کام صرف اور صرف یہ ہے کہ ملک میں الیکشن کروانے، لیکن جب بھی الیکشن کروانے کی باری آتی ہے الیکشن کمیشن کسی کے کہنے پر اس کام سے بھاگ جاتا ہے۔
اس میں ایک مثال میں آپ کو قاسم سوری صاحب کی بھی دیتا ہوں کہ جب عمران خان کی گورنمنٹ کو ہٹایا گیا، قاسم سوری صاحب سپیکر تھے قومی اسمبلی کے، سپریم کورٹ میں پیش ہوئے، تو اس وقت بھی سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن سے یہ پوچھا تھا کہ آپ الیکشن کروا سکتے ہیں، تو فوراً الیکشن کمیشن نے جواب دیا تھا کہ ہم 7 ماہ سے پہلے تک الیکشن نہیں کروا سکتے۔ تو ان کا تو کام ہی الیکشن کروانا ہے، تو اس وقت بھی یہ ریسٹور شاید نہ ہوتی یہ اسمبلیاں، ملک ہمارے کا یہ حال نہ ہوتا جو اب ہے، اگر الیکشن کمیشن وہاں پہ یہ بیان دے دیتا کہ ہم الیکشن کروا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ الیکشن کمیشن کا دیکھ لیں کہ الیکشن کمیشن کس طرح ایک پارٹی بنا ہوا ہے اس سارے معاملے میں کہ عمران خان کو الیکشن سے دور رکھا جائے، کیونکہ جس جماعت کے کہنے پہ وہ چل رہے ہیں اس جماعت کو ڈر ہے کہ اگر موجودہ حالات میں ہم الیکشن کروا دیتے ہیں تو عمران خان کی جیت یقینی ہوگی اور ان کو کسی طریقے سے نہیں روکا جا سکتا، اور طوفان کی طرح وہ سب کچھ ملیا میٹ کر دیں گے اور باقی جماعتوں کا نام و نشان تک نہیں رہے گا۔ اس میں ایک بات اور آپ دیکھ لیں کہ الیکشن کمیشن نے کس طرح فارن فنڈنگ کیس میں عمران خان کو ٹیکنیکل طریقے سے ناک آؤٹ کرنے کی کوشش کی۔ فارن فنڈنگ کیس اور توشہ خانہ۔ فارن فنڈنگ کیس کا عدالت نے الیکشن کمیشن کو یہ کہا تھا کہ سب پارٹیوں کے فارن فنڈنگ کیس جو ہیں وہ اکٹھے سنے جائیں، لیکن صرف اور صرف پی ٹی آئی کا جو کیس ہے وہ سنا گیا، اور اس میں ایک لائن شامل کر کے فارن فنڈنگ کی، اس میں عمران خان کو ٹیکنیکل طریقے سے ناک آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اور اسی طرح توشہ خانہ میں کیا گیا۔ توشہ خانہ میں بھی صرف اور صرف عمران خان کی ایک گھڑی ہی ان کے ہاتھ آئی، اور جب اب اس میں دوسری جماعتوں کا ریکارڈ مانگا گیا ہے کہ جنہوں نے وہ توشہ خانہ سے فیض یاب ہوئے ہیں، تو اس اپلیکیشن کو واپس لے لیا گیا ہے۔ تو عدالتوں کو یہ اب دیکھنا چاہیے، یہ غور کرنا چاہیے کہ یہ ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ ملکی حالات جس طرح مجھے معلوم ہے، آپ سب کو معلوم ہے کہ ملک اس وقت کس نہج پہ پہنچ چکا ہے۔ ہمارے جو ریزروز ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں۔ نیکسٹ جو جنوری سٹارٹ ہو رہا ہے، ہم نے مڈل ایسٹ کے 2 بینکوں کی قسطیں دینی ہیں، اور ان کو دینے کے لیے ہمارے پاس بالکل کوئی پیسے نہیں ہیں۔ تو عدالتوں کو یقینی بنانا چاہیے تھا اور توہین عدالت میں ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے تھی۔ اس میں ایک بات اور آپ کو بتاؤں کہ عمران خان نے ایک دفعہ ایک بیان ایک جج صاحبہ کے خلاف بیان دیا تھا، اور وہ بیان کوئی قانون سے ہٹ کر نہیں دیا تھا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے اگر قانون سے ہٹ کر فیصلہ دیا تو میں جوڈیشل کونسل میں جج صاحبہ کو لے کر جاؤں گا، لیکن اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ملک کے سیاستدان اور کچھ ججز نے عمران خان کو تقریباً اس بیان پہ کرمنل ثابت کر دیا تھا کہ عمران خان نے یہ بیان دیا کیوں، فوراً اس کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع ہو گئی تھی۔ تو اس میں عمران خان نے پھر یہ جواب دیا تھا کہ میں نے قانون سے ہٹ کر تو کوئی بات نہیں کی، جوڈیشل کونسل جو ہے وہ ججز کے احتساب کا ایک ادارہ ہے، میں نے یہ کہا تھا کہ میں وہاں پہ اس کیس کو لے کر جاؤں گا۔ اور اس کے بعد پھر عمران خان خود ان جج صاحبہ کی کورٹ میں چلے گئے تھے، وہ موجود نہیں تھیں، لیکن وہ وہاں جا کے معذرت کر کے آئے تھے۔ تو وجہ ہے الیکشن سے بھاگنے کی، وہ صرف یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے، جو موجودہ حکمران جماعت ہے ان کو پتہ ہے کہ اگر اب الیکشن ہو گئے تو کسی طریقے سے وہ الیکشن نہیں جیت سکتے۔ آپ یہ دیکھ لیں جو پچھلے ضمنی انتخابات ہوئے ہیں ان کا رزلٹ سامنے رکھ لیں، تو ان کے ذہن پہ خوف سوار ہے کہ اگر ہم الیکشن کرا دیں گے تو ہماری شکست یقینی ہے، کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے وہ الیکشن سے فرار چاہ رہے ہیں۔ انٹیریئر منسٹر صاحب نے بھی آج یہ کہا کہ ان سے جب سوال کیا گیا تو ان کا جواب یہ تھا کہ عمران خان صاحب نے بھی کئی دفعہ بلدیاتی انتخابات کی ڈیٹس آگے پیچھے کی تھیں، تو یہ تو کوئی جواب نہیں ہے ان کا
کہ اگر عمران خان نے ایسے کیا ہے تو جب 31 دسمبر کا وقت طے تھا تو پھر کس وجہ سے یہ الیکشن نہیں کروائے گئے تھے؟ ڈر صرف یہ ہے کہ جس طرح آپ دیکھیں وکلا برادری، تاجر، صنعت کار، ڈاکٹرز، ذمہ دار، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو پی ٹی آئی کی فیور میں نہیں ہے، کیونکہ ہر بندہ جو 8 ماہ میں حالات ہوئے ہیں ان سے اتنا تنگ آ چکا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہر صورت میں الیکشن ہو، اور یہ ملکی مفاد میں بھی ہے کہ جو ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ معاملہ ہمارا جو بگڑ چکا ہے، جو فارن ریزروز ہمارے جو ہیں وہ پاکستان کی تاریخ میں نچلی سطح پر آ چکے ہیں، تو اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ نئے الیکشن کا انعقاد کیا جائے۔ اس میں جو بھی جماعت برسر اقتدار آئے، جو بھی آئے، اس میں کوئی بھی آ سکتی، عمران خان آ سکتا ہے، نواز شریف صاحب آ سکتے ہیں، زرداری صاحب آ سکتے ہیں، تو وہ پھر نئے سرے سے ملکی مفاد میں اپنے فیصلے کریں، معاہدات کریں، جو قسطیں دینی ہیں وہ دیں، اپنے زر مبادلہ کے ذخائر کو بڑھائیں۔ تو ہائی کورٹ کو فوراً اس پہ ایکشن لینا چاہیے تھا، اور جو کچھ آج الیکشن کمیشن نے کیا ہے ان کے خلاف فوری کارروائی کرنی چاہیے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے اور ہمارے حکمرانوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو، عدالت کو ایسے فیصلے کرنے کی توفیق دے جو کہ عوامی فیصلے ہوں اور پاکستان کے حق میں فیصلے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو یہ توفیق دے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔